السلام علیکم۔ میرے دادا جو کہ ایک وقت میں پاکستان ایئر فورس کا حصہ رہ چکے ہیں، اپنی فوج کی زندگی کے چند واقعات ایسے انداز میں سناتے تھے کہ سننے والے کی رگوں میں ٹھنڈک اور خوف دونوں اتر جاتے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو ان کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ سرگودا بیس پر تعینات تھے۔ ایک سرسراتی سردی کی رات تھی اور وہ ایک لمبی ڈیوٹی کے بعد بیس واپس جا رہے تھے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اگر کوئی پتا بھی ہلتا تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس راستے کو روشن کر رہی تھیں۔ اچانک ان کی نظر روڈ کے ایک کونے پر پڑی جہاں ایک عورت خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کا لباس عام لباسوں سے مختلف تھا، ایک لمبا سا سفید اور پرانا جیسا لہنگا جو ہوا میں اثرداری کے ساتھ ہل رہا تھا۔ اس کی موجودگی ایک بے چینی تھی، لیکن چہرہ بالکل بے مسرت اور بے جان۔ دادا نے پہلے تو سمجھا کہ شاید کوئی مسافر یا مدد کی محتاج ہوگی، اس لیے انہوں نے فوراً گاڑی موڑ کر اس جگہ دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا جہاں انہوں نے اسے پچھلے کچھ منٹ میں دیکھا تھا۔ لیکن جب واپس اسی مقام پر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا، نہ عورت، نہ اس کے قدموں کا نشان، نہ کپڑوں کی ہلکی سی ہلچل، کچھ بھی نہیں۔ جیسا وہ وجود صرف ایک لمحے کے لیے تھا، پھر ہوا میں گھل سا گیا ہو۔ ایسے اچانک غائب ہو جانے نے ان کے ذہن میں عجیب سا خوف بھر دیا۔ پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آس پاس کے علاقے میں اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کو ادھر ادھر گھمایا اور انہوں نے ہر کونے میں جھانک کر دیکھا، ہر جھاڑی، ہر درخت، ہر ایریا میں اس عورت کا کوئی نشان ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے اس عورت کو ڈھونڈنے کی پریشانی نہیں تھی دادا جی کو، انہوں نے اپنا جو خوف تھا شاید وہ ختم کرنا تھا اسے ڈھونڈ کے۔ کچھ وقت گزر گیا لیکن وہاں صرف خاموشی ملی، اور اس خاموشی میں چھپی ہوئی ایک عجیب سی گردش، جیسے ہوا میں کوئی راز چھپا ہو۔ تھک ہار کے دادا نے بیس واپس جانے کا رخ اختیار کیا، مگر رات کا وہ سفر اب پہلا جیسا نہیں رہا۔ ان کے دل میں بے چینی، ذہن میں سوال اور جسم میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ شاید وہ اسی گھبراہٹ کو ختم کرنا چاہتے تھے انہیں ڈھونڈ کر۔ جب وہ دوبارہ گاڑی چلا رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا جیسے ان کے اندر سے کوئی آواز نکل کر کہہ رہی ہو، لائن تبدیل کرو۔ ان کے سامنے کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ کوئی گاڑی آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس اندر کی آواز پر بھروسہ کیا اور بنا دیر کیے لائن چینج کر لی۔ اسی وقت کچھ سیکنڈز کے اندر ایک بڑا ٹرک ان کی گاڑی کے بالکل پاس سے گزرا۔ وہ ٹرک جیسے بالکل رکا ہوا تھا، انجن بند سا لگتا تھا، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اس میں کسی قسم کی وارننگ لائٹ یا ریفلیکٹر بھی نہیں تھے۔ اگر دادا پہلے والی لائن میں رہتے تو ان کی گاڑی سیدھا اس ٹرک سے ٹکرا جاتی یقیناً، اور وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات بن سکتی تھی، خدا نخواستہ۔ اس واقعے نے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سفید لباس والی عورت نے نظر آنا اور پھر غائب ہو جانا صرف ایک تصادف نہیں تھا، وہ اسے ایک پیغام سمجھتے تھے، ایک ایسی نشانی جو انہیں اس ٹرک کے فیٹل ایکسیڈنٹ سے بچا گئی۔ ان کو یقین ہے کہ وہ کوئی انسانی وجود نہیں تھا، بلکہ کوئی روحانی ہستی تھی جو کسی طریقے سے ان کی زندگی میں ایک لمحہ بنا کر آئی اور ایک بڑی مصیبت سے ان کو بچا پائی۔ دادا نے یہ کہانی زندگی میں صرف چند لوگوں سے ہی شیئر کی ہے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ہر کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پائے گا، مگر ان کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں ایسے راز ہیں جو صرف احساس کی بنیاد پر سمجھے جا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ راز ایسی منزلوں تک لے جاتے ہیں جہاں صرف یقین کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرا ایک قریبی رشتہ دار
جو کہ پیشے سے ایک تجربہ کار ٹرک ڈرائیور ہے۔ انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا جو نہ صرف ان کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا بلکہ سننے والے کے لیے بھی ایک ٹھنڈا سا جھٹکا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ بہاولپور سے رحیم یار خان کے درمیان رات کے وقت سامان لے کر جا رہے تھے۔ رات کا وہ حصہ تب جب سڑکوں پر زندگی کا نام و نشان نہیں رہتا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی روشنی، صرف اندھیرا اور ٹرک کی انجن کی گھرراہٹ۔ راستہ پرسکون تھا مگر کچھ عجیب سا تھا اس ہوا میں۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ چولستان کے قریب ایک لمبے اور سیدھے راستے پر ٹرک چلا رہے تھے تو ان کی نگاہ اچانک ایک شخص پر پڑی جو سڑک کے کنارے پر تنہا چل رہا تھا۔ اس نے کالی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو کچھ پرانی اور دھول بھری سی لگ رہی تھی، جینز بھی گندی سی تھی، کچھ دیر پہلے کہیں گیلی مٹی سے گزرا ہو جیسے۔ اس کے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور چلنے کا انداز بے چین تھا، جیسے وہ کسی سے بھاگ رہا ہو یا کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ انہوں نے پہلے تو اس منظر کو ایک معمولی سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن جیسے ہی ٹرک آگے بڑھا کچھ دیر بعد اسی شخص کا پھر سے نظر آنا انہیں ہلا گیا۔ اس بار وہ ان کے ٹرک کے راستے کی دوسری طرف چل رہا تھا، مگر جو چیز سب سے زیادہ پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ ان کا چہرہ ویسا ہی تھا جیسے پہلے دیکھا تھا، ایک ہی پہناوا، وہی چہرہ، جیسے وقت رک گیا ہو۔ دل میں ایک عجیب سی سوزش اور گھبراہٹ اٹھ رہی تھی۔ وہ شخص کسی انسان سے زیادہ ایک سائے کی طرح لگ رہا تھا، ایسا سایہ جو روشنی کے بغیر بھی صاف دکھائی دے رہا ہو۔ رات کے سناٹے میں صرف ٹرک کی آواز اور کبھی کبھار دور کہیں سے آنے والی رات کی جانوروں کی چیخ سنائی دیتی تھی۔ جب تیسری مرتبہ اس شخص کو سامنے دیکھا تو ان کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو جیسے۔ اس شخص کی چال بالکل ویسی ہی تھی جیسے کسی نے ریوائنڈ اور پلے بٹن بار بار دبا کر اسے ایک ہی جگہ سے چلا دیا ہو۔ جب چوتھی بار اس شخص کا سامنا ہوا تو ان کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے۔ انہوں نے ٹرک ایک پرانے پیٹرول پمپ کے قریب روکا جو سالوں سے بند تھا اور وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کا سوچا۔ شاید یہ سب نیند کی کمی اور ذہنی تھکان کا اثر ہو۔ ان کا خیال تھا جیسے ہی انہوں نے آنکھیں بند کر کے تھوڑا آرام لینا چاہا، ایک اچانک اور زبردست نوک نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ شیشے پر کسی نے زور سے دستک دی کہ ٹرک کا پورا دروازہ لرز گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس شخص نے نوک کیا وہ وہی آدمی تھا، لیکن اس دفعہ اس کا چہرہ شیشے سے اتنا قریب تھا کہ اس کی آنکھیں ان کی آنکھوں سے مل رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں نہ انسانیت تھی، نہ غصہ، صرف ایک سوز، ایک ٹھنڈک اور ایک عجیب سا خیال، جیسے وہ آنکھیں کسی اور دنیا سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد جیسے ان کا رویہ تو بدل ہی گیا ہو۔ ایک وقت تھا کہ وہ ہر راستہ، ہر شہر بنا دیری کے چلا کرتے تھے، لیکن اس رات کے بعد سے انہوں نے اس روٹ سے گزرنا چھوڑ دیا۔ کسی نے اگر اس سڑک کا ذکر بھی کیا تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ اب وہ اس جگہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ سوچئے، آپ بھی امیجن کریے، ایک شخص جس کو آپ سفر کے دوران دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد اسے آپ پھر اپنے آگے پاتے ہیں، حالانکہ وہ پیدل چل رہا ہو اور آپ گاڑی میں ہو، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے وہ اکثر چپ ہو جاتے ہیں یا بات کا رخ بدل دیتے ہیں، جیسے کسی نے ان کے زخم پر انگلی رکھ دی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں، نہ بیان کی جا سکتی ہیں، اور میں ان پر شک نہیں کرتا، کیونکہ 2017 میں جب میں خود اس راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے بھی ایک ایسی چیز محسوس ہوئی تھی جو شاید میری زندگی کا رخ بدل سکتی تھی اگر میں اس وقت ٹرک میں اکیلا نہ ہوتا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں چکری چوک راولپنڈی کے قریب ایک پیٹرول پمپ پر رکا۔ شام کا وقت تھا اور میں نے
سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں اور پاس کے ایک چھوٹی سی دکان سے کھانے کا کچھ سامان لے آؤں۔ جب میں اپنی گاڑی میں آرام فرما رہا تھا تو موبائل چیک کر رہا تھا تو اچانک کسی نے میرے دروازے پر دستک۔ میں نے احتیاط سے دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی حالت میں عورت سامنے کھڑی تھی، جس کا چہرہ دھوپ اور تھکان سے جھلتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سے 55 سال کے قریب لگ رہی تھی اور حال دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کافی عرصے سے سڑک پر رہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے ایک عجیب و غریب تجویز پیش کی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں حیران اور پریشان ہوا اور پوچھا کہ کیسے؟ بغیر کسی جھجک کے اس نے مجھے اپنی عورت ہونے کی خاص خدمات پیش کی۔ مجھے فوراً محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، تو میں نے اسے مضبوطی سے منع کر دیا اور کہا کہ چلی جائے۔ میں نے سوچا کہ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا اور وقت گزرا، لیکن اس واقعے کی بیزاری میرے ذہن سے نہیں جا رہی تھی۔ پھر اچانک سے میری گھبراہٹ بڑھ گئی جب کسی نے زبردستی میری گاڑی میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس بار جس شخص نے یہ کوشش کی اس نے اسکریم والی ماسک پہنی ہوئی تھی، جو فوراً ہی خوف پیدا کر گئی۔ میں نے فوراً ریئیکٹ کرتے ہوئے اس شخص کو دھکے دے کر باہر گرا دیا اور دروازہ جلدی سے لاک کر لیا، لیکن مجھے پوری طرح یقین تھا کہ یہ وہی عورت تھی، کیونکہ اس کا لباس بھی ویسا ہی تھا۔ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا، یہ سمجھ کر کہ خطرہ اب چلا جائے گا، لیکن رات کا اصلی خوف ابھی باقی تھا۔ جب میں نے موٹر وے پر واپس ڈرائیو شروع کی تو دوسری ڈرائیورز نے ہارن بجانا اور اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ تو گاڑی کے پیچھے کی طرف بار بار اشارہ کر رہے تھے۔ میں گھبرا کر اگلے کسی محفوظ جگہ پر رک گیا، ٹارچ لے کر گاڑی سے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا، اور تبھی میری نظر اسی عورت پر پڑی۔ وہ میری گاڑی کے پیچھے چپکی ہوئی تھی اور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسے گاڑی کے پیچھے چپک گئی تھی۔ جب میں نے پیٹرول پمپ سے ڈرائیو کرنا شروع کیا، یہ منظر اتنا حیران کن تھا اور خوفناک تھا کہ میری روح کانپ گئی۔ اس کی اصل نیت کیا تھی یہ مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ شاید وہ کسی طرح سے کیبن میں گھس کر میرے پیسے اور ٹریلر کا سامان چاہتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو مجھے شک ہے کہ اس کے ساتھی بھی آس پاس ہی چھپے ہوں گے اس جگہ پر۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے اس کی اصل نیت کا پتہ چلنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں اکثر سعودی عرب کے روڈ پر ڈرائیو کرتا تھا، لیکن اگر پاکستان میں سوچا جائے تو میں اکثر لاہور سے کوئٹہ تک کا لمبا سفر کرتا تھا۔ یہ تقریباً 16 سے 20 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، موسم اور ٹریفک کے مطابق۔ ایک دفعہ میں ایک ریسٹ ایریا پر رکا تاکہ ذرا پاؤں سیدھا کروں اور واش روم کا استعمال کروں اور شاید کچھ ٹھنڈا لے لوں۔ جب میں باتھ روم گیا تو 3 مضبوط اور داڑھی والے آدمی وہاں موجود تھے، کمر سے نیچے بالکل ننگے اور آپس میں عجیب و غریب حرکات کرتے ہوئے۔ شاید وہ نشیڑی تھے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ 2 نے مجھے دیکھا لیکن تیسرا وہی کام کرتا رہا، شاید وہ کچھ اپنی نشہ آور چیز بنا رہا تھا۔ خیر، سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میرے ذہن میں بس یہ خیال آیا کہ یہ فرش کتنا گندا ہوگا۔ ایک اور واقعہ اس وقت کا ہے جب میں رات کے وقت ڈرائیو کر رہا تھا اور اچانک گاڑی سے عجیب سی آواز آنے لگی، جیسے کوئی چیز نیچے اٹک گئی ہو۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں ایک ریسٹ ایریا میں رک گیا جو روشن تھا۔ میرا دوست جو کہ ساتھ والی سیٹ پر ہی سو رہا تھا، اسے اٹھایا، اسے بتایا اور ہم دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ ہمیں کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہاں کوئی اور گاڑی نہیں تھی، لیکن اس علاقے میں بچوں کے اغوا اور ٹریفکنگ کے قصے عام تھے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ جا کر دیکھا جائے۔ ہم فلیش لائٹ لے کر آواز کی طرف چل دیے جو واش روم سے آ رہی تھی۔
جب ہم قریب پہنچے تو معلوم ہوا یہ آواز عورتوں کے باتھ روم سے آ رہی ہے، ایک ہلکی سی رونے کی آواز۔ ہم نے سب سے برا سوچ لیا۔ جب اندر گئے تو سوچا کہ کوئی بچہ شاید مار کھایا ہو یا کچھ اور برا ہوا ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ آواز برقرار تھی جو کلیئرلی باتھ روم سے آ رہی تھی۔ ہم نے لائٹس آن کی، ہر اسٹال چیک کیا، کچرا دیکھا، لیکن کچھ ملا نہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کیا یہ چھپی ہوئی اسپیکر ہے؟ کیا ہم کسی ٹی وی شو کا حصہ تو نہیں بن رہے؟ میرا دوست ایک اسٹال کے اوپر چڑھ کر وہاں کی چھوٹی سی کھلی ہوئی ہواداری کو بند کرتا ہے اور آواز فوراً بند ہو جاتی ہے۔ وہ دوبارہ کھولتا ہے لیکن آواز واپس نہیں آتی۔ ہم ایک دوسرے کو گھور کے دیکھتے رہے، پھر اچانک بنا چھوئے ہی وہ کھڑکی زور سے بند ہو جاتی ہے۔ ہم فوراً باتھ روم سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم گاڑی کے پاس پھر سے آئے، آواز دوبارہ 10 سیکنڈ کے اندر شروع ہو گئی۔ ہم فوراً پارکنگ سے نکل گئے، لیکن وہ عجیب سی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس بار کچھ دور جا کر ہم ایک اور ٹرک سٹاپ پر رکے جو کافی روشن تھا اس کے مقابلے، جہاں کچھ ٹرک ڈرائیورز بھی تھے۔ ہم نے گاڑی کے نیچے دیکھا تو ایک لال اور چاندی رنگ کا میٹل کا ٹکڑا اٹکا ہوا تھا جو روڈ اور گاڑی کے درمیان پھنسا ہوا تھا، تقریباً آدھا ہی انچ اوپر زمین سے، جس سے کہ ہم اگر ٹرک میں بیٹھے ہوتے تو وہ یقیناً زمین سے ٹکرا رہا ہوتا۔ ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکلا، تو ہم نے سوچا کہ واپس جا کر کسی مکینک سے نکلوا لیتے ہیں۔ ایک ہفتے بعد جب میں مکینک کے پاس گیا تو پتہ چلا یہ ٹکڑا کسی بچے کی ٹرائی سائیکل کا حصہ تھا، وہ حصہ جہاں بچے پیچھے کھڑے ہو کر رائڈ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن یہ دونوں لمحے میرے لیے بہت ہی ڈراؤنے تھے۔ میں ایک لانگ ہال ٹرک ڈرائیور ہوں اور میں روزانہ عجیب و غریب اور ڈراؤنی چیزیں دیکھتا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں ایک لانگ روٹ پر تھا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے اور مجھے اپنی آدھا گھنٹہ بریک لینی تھی۔ میں نے اپنا ٹرک ایک کھلی جگہ پر روکا، اپنا بریک لاک کیا اور خود کے لیے ایک سینڈوچ بنایا۔ جب میں سینڈوچ کھا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک گاڑی میرے ٹرک کے پیچھے آئی اور رک گئی۔ پہلے مجھے کوئی خوف نہیں آیا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں نظر آیا۔ وہ میرے ٹریلر کے ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے آیا اور ہاتھ سے میرے ٹریلر کو چھونے لگا۔ مجھے شک ہوا تو میں نے اپنے سلیپر سے پسٹل نکالی، ریڈی کی، مگر کمر میں رکھ لی اور ٹرک سے باہر آیا۔ میں کچھ قدم پیچھے گیا، ہاتھ پسٹل پر رکھا ہوا تھا اور فلیش لائٹ اس شخص پر ڈالی۔ وہ ایک عجیب سی شکل والا آدمی تھا، گندا سا، سفید کوٹ پہنے ہوئے، بالوں میں الجھن سی تھی اس پہ اور گنجا تھا۔ وہ میرے ٹریلر سائڈ کو کچھ رگڑ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر اسے رکنے کو کہا۔ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور بغیر نظر ہٹائے میرے قریب آنے لگا۔ میں پیچھے کی طرف چلتے چلتے ٹرک کے دروازے تک گیا، دروازہ کھولا، اندر گیا اور دروازہ لاک کر لیا۔ وہ آدمی ٹرک کے پاس آیا، مسکراتا رہا۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ ذہنی مسائل کا شکار ہے۔ جیسے ہی بریک ختم ہوئی اور میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، ٹرک اچانک ہل گیا۔ میں ڈرائیور سائڈ کے مرر میں دیکھتا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب پیسنجر سائڈ کا مرر دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ٹرک کے سٹیپ پر ایک پرانی چڑیل جیسی عورت کا چہرہ میرے شیشے سے چپکا ہوا تھا۔ ہنس رہی تھی، دانت تو سارے ٹوٹے ہوئے تھے، گردن لیفٹ سے رائٹ ہلتی جا رہی تھی اور اس کی سانس سے شیشہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے جیسے سیٹ کے اندر سما گیا ہوں، لیکن یہ سب ختم نہیں ہوا۔ وہ آدمی ڈرائیور سیٹ کے سٹیپ پر چڑھ گیا اور میرا شیشہ چاٹنے لگا۔ چڑیل ہاتھ سے شیشے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ وہ آدمی چلانے لگا کہ دروازہ کھولو۔ اب مجھے اصلی خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے پسٹل نکالا اور جیسے ہی اسے نکالا، چڑیل فوراً غائب ہو گئی، لیکن وہ آدمی ہنسنے لگا، جمپ کرنے لگا اور نیچے زمین پر اتر گیا۔ میں فوراً ٹرک چلایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اچھا یہ تھا کہ مجھے پیچھے کوئی ہیڈ لائٹس نظر نہیں آئی میرا پیچھے کرتے ہوئے، شکر تھا،
یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا جی۔ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی اسٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ اسٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔